نحمده ونصلي على رسوله نور الأولين والآخرين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الراشدين المهديين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. سبحان الله. صدق الله مولانا العظيم. انتہائی قابل قدر صاحب سجادہ حضرت ڈاکٹر محمد سراج بابا صاحب دامت برکاتہم، حضرت صاحب سجادہ تیغ برہنہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، دیگر معزز علماء کرام، حفاظ اعظام، جمیع بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، یہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم ہے کہ ہم سب ایک ایسی شخصیت کے تذکرے کے ضمن میں یہاں جمع ہونے کی سعادت حاصل کیے ہیں جن کو دنیاوی اور اخروی کائنات میں محبوب سبحانی، سبحان اللہ، غوث لاسانی، سبحان اللہ، غوث سمدانی، شیخ عبدالقادر جیلانی جیسا کہ ہمارے بزرگ نعت خواں پڑھ رہے تھے، رمز قرآنی، یہ قرآنی، رحمانی، سمدانی، یزدانی، پھر ربانی، سبحانی، یہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف نسبتیں ہیں. مگر ان نسبت کے کلمات میں ایک انتہائی عظمت والا کلمہ، بہت زبردست کلمہ، وہ یہ ہے کہ آپ کو محبوب سبحانی کہا جاتا ہے. غوث سمدانی بھی ہیں، پھر امام ربانی بھی ہیں، پھر رمز قرآنی بھی ہیں، شیخ عبدالقادر جیلانی بھی ہیں، مگر محبوب سبحانی کا ٹائٹل یار یہ سارے القابات کو اپنے اندر جمع کر لیتا ہے. صرف کچھ گفتگو آپ کے سامنے رکھنے کے لیے قرآن مجید کے چند مبارک کلمات ابھی میں پڑھنے کی سعادت حاصل کیا ہوں، جس کے اندر وہی محبوب سبحانی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، تم میں سے جو اپنے دین سے ارتداد کرے تو سمجھ جاؤ کہ ان قریب ایک ایسی قوم کو اللہ رب العزت لائے گا جس قوم سے اللہ پہلے محبت کرے گا وہ قوم بعد میں محبت کرے گی. محبت کی بات، یعنی اللہ رب العزت دنیا کے اندر کچھ ایسے لوگوں کو پیدا فرماتا ہے جن سے وہ محبت فرماتا ہے، پھر وہ محبت ان کی عبادت کی وجہ سے نہیں کرتا، وہ صرف محبت کی وجہ سے کرتا ہے. محبت بلا وجہ بھی ہوتی ہے، وجہ کے ساتھ بھی ہوتی ہے. پہلے تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ محبت
یہ بہت بڑی نعمت کا نام ہے۔ محبت خاص طور پر قوم مسلم کے پاس، بندہ خدا کے پاس ایک بہت بڑے سرمایہ کا نام ہے۔ محبت ایک بہت بڑی دولت کا نام ہے۔ محبت اس نعمت کا نام ہے جس کے اندر ساری نعمتیں پوشیدہ ہیں۔ محبت نہ ہو تو کچھ بھی نہیں ہے، محبت ہو تو سب کچھ ہے۔ محبت یہ ایک بہت بڑا تحفہ امتیاز ہے، ایک مرکزی چیز ہے جس کے اطراف میں ساری نعمتیں منڈلاتی ہیں، ساری فضیلتیں، ساری برکتیں، ساری رحمتیں اس کے اطراف گردش کرتی رہتی ہیں۔ یہ محبت کی بات ہے۔ پھر محبت میں اللہ رسول کی سچی جو محبت ہوتی ہے، وہ محبت تو ایسی لازوال محبت ہوتی ہے کہ جس کا تصور اس دنیا کی زندگی میں بندہ کر ہی نہیں سکتا۔ یاد رکھیں کہ کچھ ایسے لوگ بھی گزرے بھیا، علم کے میدان میں، تحقیق کے میدان میں، فراست کے میدان میں، بھیا عقل اور ہوش مندی کے میدان میں کچھ ایسے لوگ بھی گزرے ہیں کہ وہ لوگ محبت خدا کا انکاری کر دیں۔ وہ کہنے لگے اتنی بڑی چیز محبت، وہ محبت خدا، بندہ ہو کر خدا سے محبت کرنا یہ ہو ہی نہیں سکتی۔ وہی انکار کرنے والے لوگ بھی پیدا ہوئے۔ وہ اس لیے انکار کرنے لگے کہ ان کی ذہنی سطح، وہی ان کے مزاج کی کیفیت اس بات کی اجازت نہیں دیتی تھی، سوچ بہت مختصر تھی۔ وہ کہنے لگے کہ کدھر خدا اور کدھر بندہ، زمین پہ بسنے والا بندہ وہ خدائے ذوالجلال سے محبت کیسے کر سکتا ہے؟ اس کا انکار ہی کرنے لگے۔ مگر دوستو، محبت اپنا وجود رکھتی ہے، محبت الہی یہ اپنا ثبوت رکھتی ہے۔ خدا اور مصطفیٰ کی محبت ایک بہت بڑی دولت ہے۔ جب یہ کسی کے اندر آ جاتی ہے تو ہر کمال اس کے اندر پیدا ہو جاتا ہے۔ محبت جب آتی ہے تو بندے کو پڑھنے کے لیے مکتب اور مدرسے کی ضرورت نہیں پڑتی، محبت سب کچھ سکھا دیتی ہے۔ محبت جب آتی ہے تو قرآن کا فہم خود بخود پیدا ہوتا ہے۔ محبت جب آتی ہے تو حدیث کا فہم پیدا ہو جاتا ہے۔ محبت آتی ہے تو ساری صلاحیتیں جنم لے لیتی ہیں۔ محبت آتی ہے تو بندے کے اندر سخاوت کی کیفیت خود بخود آتی ہے۔ محبت آتی ہے تو خشیت خود بخود آتی ہے۔ محبت آتی ہے تو حوصلہ عبادت خود بخود پیدا ہوتا ہے۔ محبت آتی ہے تو سجدے کی لذت خود بخود پیدا ہوتی ہے۔ محبت آتی ہے تو اخلاص کی برکت خود بخود پیدا ہو جاتی ہے۔ محبت جب آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت، بلکہ آگے بڑھ کر اللہ اس مصطفیٰ کی زیارت سے ہمکنار کر دیتی ہے۔ محبت ہی سب کچھ ہے، محبت نہ ہو تو کچھ نہیں ہے، محبت اگر ہو تو سب کچھ ہے۔ پھر یہ محبت بھی جو اللہ سے محبت کرنا ہے، بھئی اللہ سے محبت ایک بہت بڑا مرتبہ ہے، مگر اس مرتبے سے بھی اعلیٰ ایک مرتبہ ہے۔ محبت کے میدان میں دو نسبتیں ہیں محبت کی، ایک ہے بندہ خدا سے محبت کرنا، بہت بڑا مرتبہ ہے، بہت بڑا۔ میں آگے عرض کروں گا، بندہ خدا سے محبت کرنا بہت بڑا مرتبہ ہے، لیکن اس سے ماورا جس بندوں کے تصور میں نہیں آ سکتا وہ عظمت، وہ کمال، اس سے اونچے درجے کی اعلیٰ آخری محبت، منتہا محبت یہ ہے، منتہا کمال یہ ہے، کمال یہ نہیں ہے کہ بندہ خدا سے محبت کرے، بہت اونچا کمال یہ ہے کہ خدا بندے سے محبت کرے۔ یہ خدا بندے سے محبت کرنا بھی دو طریقے کا ہے، وہ بھی دو طریقے کا ہے۔ ایک ہے خدا بندے سے محبت، اس کی للہیت، تقوی، پرہیزگاری، پھر اس کی تسلیم و رضا کی کیفیت، اس کی شہادت، اس کی سخاوت، اس سبب سے خدا بندے سے محبت کرے، یہ ایک مرتبہ۔
اس سے اونچا مرتبہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے سے عبادت بعد میں کرائے، بندے سے سخاوت بعد میں کرائے، بندے سے اخلاص بعد میں ظاہر کرائے، بندے سے علمیت بعد میں ظاہر کرائے، بندے سے فہم بعد میں پیدا کرے، محبت ساری چیزوں سے پہلے کرے۔ تو دوستو، محبت کے میدان میں بہت ساری شخصیتیں گئی جن سے اللہ رب العزت نے بلا سبب محبت فرمائی۔ بھئی اللہ نے ان کو اپنا محبوب بنایا، کسی کو محبوب بنایا عبادت کی وجہ سے، کسی کو محبوب بنایا علمیت کی وجہ سے، کسی کو محبوب بنایا خشیت کی وجہ سے، کسی کو محبوب بنایا توبہ کی وجہ سے، ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، کسی کو محبوب بنایا طہارت کی وجہ سے، کسی کو محبوب بنایا قربت کی وجہ سے، مگر غوث پاک کو نہ عبادت کی وجہ سے محبوب بنایا، نہ علمیت کی وجہ سے محبوب بنایا، نہ فراست کی وجہ سے محبوب بنایا، نہ اخلاص کی وجہ سے محبوب بنایا، نہ شان علمیت اور عملیت کی وجہ سے محبوب بنایا۔ اللہ نے غوث پاک کو بلا سبب محبوب بنایا۔ سارے سبب بعد میں آئے، محبت پہلے آئی۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، اے ایمان والو، یہاں یہ ترجمہ ہوتا بھی ہے اور وہ بھی حق ہے کہ اے ایمان والو، تم میں سے جو اپنے دین سے ارتداد کرے، مطلب اپنے دین سے منہ موڑے، اس کو تو دنیا کافر کہتی ہے۔ مرتد کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو اللہ نے یہ فرمایا جو تم میں سے اپنے دین سے ارتداد کرے، ہٹ جائے، یہ ہٹ جائے دین سے ارتداد کرے کا مطلب کیا ہے؟ بھئی اس کا مختصر سا مطلب یہ ہے کہ جو آدمی اپنے دین سے یعنی حق سے، مولا سے، طلب حق سے منہ موڑ لے، یہ کیفیت جب پیدا ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی جماعت کو پیدا فرماتا ہے کہ جن سے وہ پہلے بلا سبب محبت کرتا ہے اور بندے بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ بلا سبب، بلا وجہ، بغیر کسی سبب کے محبت اللہ رب العزت کچھ بندوں سے کرتا ہے، بعد میں ساری چیزیں اس کو عطا ہو جاتی ہیں۔ میں اس کو ایک واقعے سے آپ کے سامنے اس بات کی وضاحت کروں گا۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ گھوم پھر کے یہ بات بھئی آج کی گفتگو میں مختصر عرض کرنے جا رہا ہوں معروضہ۔ یہ بات ہمارے سامنے آنا چاہیے کہ غوث پاک کو محبوب سبحانی کیوں کہتے ہیں؟ غوث پاک کو کیا کہتے ہیں بولی؟ محبوب سبحانی کیوں کہتے ہیں؟ رمز قرآنی بھی کہتے ہیں۔ پھر رحمانی کیا ہے؟ رحمانی کے ساتھ کچھ آپ فرمائیں۔ تو رمز قرآنی بھی کہتے ہیں، سر رحمانی بھی کہتے ہیں، غوث سمدانی بھی کہتے ہیں، جیلانی بھی کہتے ہیں، پھر امام ربانی بھی کہتے ہیں، مگر محبوب سبحانی بھی کہتے ہیں۔ بھائی امام ربانی کہتے ہیں اس کی وجہ الگ ہے، غوث سمدانی کہتے ہیں اس کی وجہ الگ ہے، محبوب سبحانی کہتے ہیں اس کی وجہ الگ ہے۔ یہ مرکزی وجہ ہے، یہ وہ رتبہ ہے غوث پاک کو جو ملا کائنات ولایت، کائنات نبوت میں، رسولوں اور نبیوں میں محبوب اگر کسی کو لقب ملا تو ہمارے آقا سرکار مدینہ کو ملا۔ ولیوں میں اگر محبوب کسی کو لقب ملا تو دو ہستیوں کو ملا، ایک ہستی کا تعلق ہندوستان کی سرزمین سے ہے، ایک ہستی کا تعلق بغداد کی سرزمین سے ہے۔ بغداد پہ جگمگانے والی شخصیت وہ محبوب سبحانی ہے اور یہاں محبوب الہی ہے۔ یہاں بھی محبت ہے، وہاں بھی محبت ہے، وہاں بھی محبوبیت ہے، یہاں بھی محبوبیت ہے، مگر غوث پاک کو محبوب سبحانی کیوں کہا؟ اس لیے کہا گیا کہ اللہ نے آپ کو آپ کے پیدا ہونے سے پہلے چاہا۔ غوث پاک محبتوں کے آماج گاہ میں تشریف لائے، غوث پاک محبت کی برکتوں میں تشریف لائے۔ حضور غوث پاک اس دنیا میں جلوگر ہونے سے پہلے محبت کے چراغ کی روشنی میں جگمگا رہے تھے۔ سبحان اللہ۔
میں نے ابھی عرض کیا تھا کہ محبت سب کچھ سکھا دیتی ہے. اس کے بلا سبب محبوب بن جانا. بھئی عبادت کی وجہ سے اللہ نہیں چاہنا، بلکہ عبادت تو ہوتی بعد میں ہے، چاہتا اس کے ذریعے سے بھی ہے، لیکن عبادت کی وجہ سے نہیں، صرف اس لیے چاہنا کہ میں نے اس کو کتنا نرالا بنایا ہے، بھئی اس کو کتنا پیارا بنایا ہے. تو اللہ نے پہلے چاہا بعد میں بھیجا. بھئی اللہ محبت پہلے فرمایا بعد میں روانہ فرمایا. چنانچہ حضور غوث پاک جب دنیا میں جلوہ گر ہوئے تو رمضان کا مہینہ ہے، واقعہ آپ نے سنا ہے نا، رمضان کا مہینہ. رمضان کے مہینے میں سرکار غوث پاک آپ کی والدہ ماجدہ فرماتی ہے کہ دن بھر آپ چاہے کتنی ہی کوشش کیوں نہ کی جائے، لیکن دودھ کے قریب اپنے ہونٹ نہیں لے جاتے تھے، دودھ نہیں پیتے تھے. بھی تو نومولود ہیں، چھوٹے سے بچے ہیں. بھئی روزہ ابھی فرض ہونا ہے، بہت آگے ہے. بچہ جب بلوغ کی منزل میں پہنچتا ہے تو روزہ فرض ہوتا ہے، مگر سرکار غوث پاک یہ محبوب سبحانی ماں کی گود میں شیرخوار بچے کی کیفیت میں روزے دار. روزہ دن بھر روزہ رکھنا اس وقت ضروری ہے جبکہ بندے کو بھئی علم بھی ہو، شعور بھی ہو، بلوغ بھی ہو، پھر عقل اور سمجھداری بھی ہو. یہ ساری چیزیں تو بعد میں ہونے والی ہیں، اور غوث پاک یہ ساری چیزوں کے سارے اوقات آنے سے پہلے روزے دار ہیں. سبحان اللہ. میں نے ابھی عرض کیا کہ اللہ رب العزت غوث پاک کو عبادت کی وجہ سے محبت نہیں فرمایا، بلکہ بلا عبادت محبت فرمایا. غوث پاک 25 سال تک عراق کے جنگلات میں ریاضتیں بعد میں کرنے والے ہیں. حضور غوث پاک 11 سال تک ایک برش کے نیچے عبادت گزاری میں بعد میں رہنے والے ہیں. حضور غوث پاک 40 سال تک اللہ کی یاد میں عراق کے جنگلات میں بعد میں پھرنے والے اور گھومنے والے ہیں. عبادتیں بعد میں ہونے والی ہیں، محبت پہلے مل گئی ہے. عبادت بعد میں ہونے والی ہے، پھر علمیت بعد میں ہونے والی ہے. مکتب میں چونکہ یہ عالم اسباب ہے، یہ دنیا عالم اسباب ہے، تو عالم اسباب میں اسباب کو اختیار کرنا پڑتا ہے. تو اسی لیے غوث پاک مکتب گئے، بغداد شریف مدرسے میں گئے ماں کی اجازت سے، وہ 40 اشرفیاں لے کر. تو یہ بعد میں مکتب اور مدرسہ گئے عالم اسباب کے اصول کو پورا کرنے کے لیے، لیکن شیر خاری کے عالم میں اس بچپنے میں دودھ کے قریب اپنے ہونٹ نہ لے جانا، دن بھر بڑوں کی طرح روزہ رکھنا، یہ بتا رہا ہے غوث پاک یہاں آ کی پڑی ہوئی شخصیت نہیں ہے، وہاں سے پڑھ کے آنے والی شخصیت ہے. وہ اس لیے کہ اس نے محبت کی، محبوب بنا دیا، سارا علم آ گیا، سارا عمل آ گیا، سارا. جامع محبت، یہ لفظ یاد رکھیں، جامع محبت پہلے کیے بعد میں دنیا میں جلوہ گر ہوئے. جامع محبت بھی جو آپ نے پی، بہت سارے لوگوں نے پی محبت کا جام. حضرت بایزید بستامی نے بھی، حضرت جنید بغدادی نے بھی، حضرت سری سختی نے بھی کی، حضرت بشر حافی نے بھی کی، حضرت غریب نواز نے بھی کی، حضرت بندہ نواز نے بھی کی. بہت سارے لوگوں نے بڑے بڑے جام پیے جامع محبت، لیکن غوث پاک کے پینے میں دیگر اولیاء کے پینے میں فرق ہے. وہ اس طرح فرق ہے کہ دیگر اولیاء کرام کو جامع محبت جہد اور کوشش سے ملا ہوگا، لیکن غوث پاک کو خود جام پیش ہو کر حضور کے سامنے ظاہر ہو گئے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جامع محبت غوث پاک مانگنے پہ نہیں ملا، اس کی عطا سے مل گیا، وہ عطا فرما دیا. مانگنے سوال کرنے سے نہیں ملا. تو اسی لیے قصید غوثیہ ہے، قصید خمریہ بھی کہتے ہیں اس کو، حضور غوث پاک کا قصیدہ ہے. اس کے اندر وہی محبوب سبحانی کے راز کو ظاہر فرماتے ہوئے قصیدہ لکھا آپ نے. بھائی آپ نے فرمایا، حضور غوث پاک نے وہ فرماتے ہیں، سقانی الحب کا ساتھی الوصالی فقلت لخمرتی نحوی تعالی. اب دیکھو انداز دیکھیں
کیا تصور اور تخیل پیش کیا جا رہا ہے؟ سقانی الحب کاسات الوصالی، اے دنیا والو میں آگے بڑھ کے محبت کا جام لے کے پینے والا نہیں ہوں، بلکہ محبت خود میری بارگاہ میں آ کر اپنے آپ کو پلانے والی ہے۔ سقانی الحب، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غوث اعظم۔ سقانی الحب، محبت نے مجھے پلایا۔ بھائی بندہ پیتا ہے یا محبت پلاتی ہے؟ بندہ لے کے پیتا ہے نا جام، مگر غوث پاک کیا فرما رہے؟ محبت نے خود مجھ کو آگے بڑھ کے وصال کے جام پلائے۔ فقلت لخمرتی نحوی تعالی، تو میں نے میری شراب محبت سے فرمایا کہ میری طرف آ جا۔ بھائی آپ نے محبت کو بلایا، محبت نے آگے بڑھ کے آپ کو جام پلایا۔ جب جام پلایا آپ کو، قرآن مجید میں آیا ہے، یہ قرآن سے ثابت ہے کہ اب لوگوں میں ایک تصور یہ ہے، اور وہ بھی تصور صحیح ہے۔ میں آپ سے اگر سیدھا سا سوال کروں، محبت کی جاتی ہے یا ہو جاتی ہے؟ ایک جملہ چلتا ہے نا، ارے میاں محبت کی نہیں جاتی، محبت ہو جاتی ہے۔ جو محبت کی جائے وہ محبت نہیں ہو سکتی، زبردستی کی نہیں جا سکتی۔ محبت ہو جاتی ہے، محبت جب ہو جاتی ہے تو کئی رنگ لاتی ہے، مگر یہ جام محبت غوث پاک نے جو کیا، یہ محبت ہو جانے والی محبت نہیں، یہ محبت ادھر سے ڈالے جانے والی محبت ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، اللہ نے فرمایا کہ میں میری محبت تمہارے دل میں ڈال دیا۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ اللہ محبت ڈالتا ہے۔ کیا ہے بھیا؟ اللہ محبت ڈالتا ہے۔ جب اللہ محبت ڈالتا ہے تو محبوب سبحانی ہو جاتا ہے۔ جب اللہ محبت ڈالتا ہے تو بندہ با اختیار ہو جاتا ہے۔ جب اللہ محبت ڈالتا ہے تو کوشش اور جد و جہد سے سخی نہیں بنتا، فطرت میں سخاوت آ جاتی ہے۔ جب اللہ محبت ڈالتا ہے تو پڑھنے سے عالم نہیں بنتا، بلکہ بغیر پڑھے عالم بن کے بڑے بڑوں کو پڑھا کے ولی بنا دیتا ہے۔ جب اللہ محبت ڈالتا ہے تو چور چوری کرنے کی نیت سے گھر میں داخل ہو جائے، نگاہ کرم ڈالتے تو ابدال بن کے واپس ہو جاتا ہے۔ یہ محبت کے ڈالے جانے کا منظر ہوتا ہے۔ یہی منظر قصیدہ غوثیہ میں سرکار بغداد نے فرمایا، آگے جا کر شروع سے یہ محبت کے جام کی بات کر رہے ہیں۔ سعد و مشد لنحوی فی کؤوس، یہ سب محبت کی بات کر رہے ہیں حضور غوث پاک۔ کرتے 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 محبت کے ڈالے جانے کی بھی بات فرمائے۔ وَأَطْلَعَنِي عَلَىٰ سِرٍّ قَدِيمٍ، ایک راز ہے محبت۔ راز، محبت فاش کا نام نہیں، راز کا نام۔ محبت فاش کا نام نہیں، راز کا نام ہے۔ تو محبت ڈالی گئی غوث پاک کے قلب مبارک میں، محبت اللہ کی طرف سے ڈالی گئی۔ تو یہی ڈالنے کا لفظ محبت کا جام پینے کے بعد پھر عالم میں بے خودی میں حضور غوث پاک نے تحدیث نعمت کے طور پر، نعمت کے اظہار کے طور پر لوگوں کو سمجھانے کے لیے، پھر اپنے مولا کی قدرت کی عظمت اور جلالت بتانے کے لیے آپ نے آگے القیتو 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 کے الفاظ استعمال فرمائے۔ ہر شعر کے اندر ولو القیتو سری فی بحار لصار الکل غورا فی الزوال، ولو القیتو سری فی جبال لدکت وانتفت بین الرمال، ولو القیت سری فوق نار لخمدت وانتفت، اس طرح ولو القیت سری فوق میت لقام بقدرت المولا تعالی، ولو القیت، وہ جو قرآن میں آیا ولو القیت والقیت علیک محبتا منی، اسی کا راز حضور غوث پاک نے ان اشعار میں بیان فرمایا کہ میں نے اتنی زیادہ اللہ کی محبت کو پی لیا ہے، پھر اللہ کی محبت کے جام سے ایسا میں نے لبریز کر دیا ہے اپنے آپ کو کہ اگر میں وہ محبت کا راز پہاڑ پہ ڈالوں تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں، پھر اگر وہ محبت کا راز میں آگ کے اوپر ڈالوں تو آگ بجھ جائے،
اگر وہ محبت کا راز کسی مردے پہ ڈالوں تو زندہ ہو کے کھڑا ہو جائے۔ وہ جو غوث پاک ٹھوکروں میں مردوں کو زندہ کرتے تھے، وہ ٹھوکروں کے پیچھے محبوب سبحانی ہونے کا راز تھا، سبحان اللہ، وہ محبت کے القاء کا راز تھا، محبت کے جام کا راز تھا، جو حضور غوث پاک کو اللہ نے اپنی عنایت سے پلا دیا تھا، عنایت سے پلایا۔ یہ بہت بڑی چیز ہے محبت جو غوث پاک کو ملی۔ ایسے تو سادی محبت جو ہوتی ہے ہمارے لیے، حدیث شریف میں آتا ہے، حضرت امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی فرمایا، محبت والوں میں غیر محبت والوں میں بہت فرق ہوتا ہے۔ یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم گناہ گاروں کو اہل محبت میں پیدا فرمایا۔ سبحان اللہ، کیا ہے؟ سبحان اللہ، یا اہل محبت ہونا بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ہو رہا تھا، یہ امام غزالی فرمایا، بھائی آپ کا گزر ایک ایسی بستی سے ہوا کہ وہاں کے لوگ اتنے کمزور، ناتوان، ضعیف اور نحیف، دبلے پتلے، حالت بے حال تھے، وہ کھڑے ہوئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے لوگوں، تمہاری یہ کیا حالت ہو گئی؟ یہ حالت غیر ہو گئی کہ اتنے دبلے پتلے کمزور، یہ کیوں ہو گئے؟ کس فکر نے تم کو اس انجام تک پہنچایا؟ وہ لوگ کہنے لگے سرکار، جہنم کے ڈر نے ہم کو اس نوبت تک پہنچایا ہے، دوزخ سے ڈر کے ہم یہ حالت کر لیے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یہ اللہ کا حق ہے، بھائی اب اللہ کا حق ہے کہ تمہاری یہ کیفیت دیکھ کر اللہ رب العزت تم کو دوزخ سے ضرور بچائے گا، سبحان اللہ، بچائے گا۔ پھر آگے بڑھے، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آگے بڑھنے کے بعد پہلے سے زیادہ کمزور لوگوں کو آپ نے ملاحظہ فرمایا، پہلے کی قوم سے زیادہ کمزور تھے۔ آپ رک کے فرمانے لگے، اے لوگوں، تمہارا یہ حال کیا ہو گیا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ تم اتنے کمزور ہو گئے؟ ایسے نڈھال کیوں ہو گئے کہ بات کرنے کی سکت تک نہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا، سرکار، بہشت اور جنت کے شوق کی وجہ سے ہمارا یہ حال ہو گیا ہے، جنت کے شوق میں ہم بھول گئے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کا حق ہے کہ تمہارے اس شوق کو دیکھ کر اللہ تم کو ضرور جنت میں داخل فرمائے گا۔ پہلے والے لوگ بھی کمزور تھے، دوسرے والے لوگ بہت زیادہ کمزور ہو گئے۔ پہلے والوں کو دوزخ سے نجات ملی، بعد والوں کو جنت میں داخلہ ملا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے، پھر اس کے بعد حضرت امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان فرما رہے ہیں۔ یہ آگے کلمات آئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریین کے ساتھ جب آگے بڑھے تو وہاں آپ نے ایسی قوم کو ملاحظہ فرمایا، وہ قوم پہلے کی دونوں قوموں سے بھی زیادہ کمزور تھی، حد سے زیادہ کمزور تھے، حد سے زیادہ ناتوان، حد سے زیادہ گھلے ہوئے لوگ تھے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام حیرت میں پڑ گئے، پہلے کے لوگوں میں تو کچھ دم تھا، مگر یہ تو حد سے زیادہ نڈھال ہیں۔ ماجرا پوچھا، تمہاری یہ حالت کیسے ہو گئی؟ تو انہوں نے جواباً عرض کیا، سرکار، ہماری یہ حالت نہ جہنم کے خوف میں ہوئی، نہ جنت کے شوق میں ہوئی، صرف مولا کی محبت میں ہوئی۔ اس میں ہوئی، صرف مولا کی محبت میں اس نتیجے پہ ہم پہنچے ہیں، اس کی محبت۔ حضرت صدیق اکبر نے فرمایا، اگر کسی بندے کے دل میں اللہ کی حقیقی محبت کا چراغ جل جائے تو آدمی اپنے وجود کو ختم کر کے ہوا میں اڑ جائے۔ محبت عجیب رنگ رکھتی ہے، محبت ایک بہت بڑا وجود رکھتی ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ سرکار عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اچھا یہ تو دونوں سے آگے کے لوگ ہیں، اتنے زیادہ کمزور، محبت نے اس نتیجے پر پہنچایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یہ اللہ کا حق ہے تم پر کہ جس طرح تم اس کی محبت میں ایسے ہو گئے ہو،
بھئی اللہ بھی ٹوٹ ٹوٹ کے تم سے محبت فرمائے، سبحان اللہ، مگر پھر بھی بندوں کی طرف سے پہلے محبت ہے، مولا کی طرف سے بعد میں محبت آئی۔ غوث پاک اس ہستی کا نام ہے، پہلے ادھر سے محبت آئی، بعد میں ادھر سے محبت آئی۔ مولا کی محبت قرآن چاہیے، یحبہم ویحبونہ، کچھ بندوں کو اللہ رب العزت ایسے پیدا فرماتا ہے کہ ان کو پیدا کرنے کے بعد پہلے وہ ان سے محبت کرتا ہے، بعد میں بندے محبت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بندوں کی محبت کمزور ہو سکتی ہے، بندوں کی محبت ضعیف ہو سکتی ہے، بندوں کی محبت ناپائیدار ہو سکتی ہے، بندوں کی محبت بہت بڑی شان سے نیچے ہو سکتی ہے، لیکن مولا کی محبت پائیدار ہوتی ہے، مولا کی محبت بڑی شان والی ہوتی ہے، مولا کی محبت بڑے عزت اور عظمت اور کمال والی ہوتی ہے۔ جب وہ کسی کو محبت پہلے کر کے اپنا لیے منتخب کرتا ہے، وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، اللہ نے فرمایا میں نے تم کو چن لیا ہے۔ سرکار بغداد فرماتے ہیں روزانہ 70 مرتبہ میرا مولا مجھ سے کہتا ہے کہ اے عبد القادر، میں نے تجھ کو دنیا یا دنیا والوں کے لیے نہیں چنا، میں نے اپنی ذات کے لیے چن لیا ہے۔ محبت ادھر سے ہونا بہت قیمتی چیز ہے۔ جب ادھر سے محبت ہوتی ہے نا، بندہ جاتا ہے شراب خانے میں، نکلتا ہے ولی گنج۔ حضرت بشر حافظ سبحان اللہ، شراب خانہ گئے تھے، شراب پینے کے لیے، دنیا کی شراب پینے کے لیے گئے تھے، محبت کی شراب پی کے نہیں گئے۔ سبحان اللہ۔ حضرت معروف کرخی بھائی عیسائی گھرانے میں پیدا ہوئے، عیسائی گھرانے میں پیدا ہوئے، لیکن اس نے چاہا کہ محبت کا جام ادھر سے ہی پلاؤں۔ عیسائی گھرانے سے ایک ایسی شخصیت کو نمودار کیا جن کی عظمت کے سامنے حضرت سری سختی، حضرت جنید بغدادی جھک جایا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ بھائی ادھر سے محبت ہونا الگ ہے، ادھر سے محبت ہونا الگ ہے، ادھر سے محبت ہونا الگ ہے، اور محبت بندے کو کدھر سے کدھر پہنچا دیتی ہے۔ سرکار بغداد سے مرتبہ لوگوں نے پوچھا سرکار کیا بات ہے، ہم بھی رہتے ہیں اسی دنیا میں، یہی عالم ناسوت میں، آپ بھی اسی دنیا میں رہتے ہیں، آپ بھی کھاتے پیتے ہیں، لباس اختیار کرتے ہیں، ہم بھی لباس پہنتے ہیں، مگر اپنے ماتھے کی آنکھوں سے ہم نے آج تک نہیں دیکھا کہ آپ کے کپڑوں اور لباس پر کبھی کسی مکھی نے بیٹھا ہو، کپڑوں پہ مکھی کو بیٹھا ہوا بھی نہیں دیکھا، کیا بات ہے؟ حضور غوث پاک نے پیارا جملہ فرمایا، آپ نے فرمایا لوگوں پہلے یہ بتاؤ مکھی کہاں بیٹھتی ہے؟ لوگوں نے کہا سرکار آپ فرمائیں، تو آپ نے فرمایا مکھی 2 وجہ سے آتی ہے، بھئی ایک ہے گندگی نجاست، دوسری ہے مٹھاس شہد۔ مٹھاس پہ گندگی آتی ہے، مکھی آتی ہے یا گندگی پہ آتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا میرے لباس پر مکھی اس لیے نہیں بیٹھتی کیونکہ میرے پاس نہ دنیا کی گندگی ہے نہ آخرت کا شہد ہے۔ کیا فرمایا؟ نہ آخرت کی مٹھاس ہے، بھئی آخرت مٹھاس والی چیز ہے، پھر آخرت سے ڈرنا بھی چاہیے، پھر آخرت کی فکر کرنا چاہیے، فکر آخرت ہمارے پاس جملہ چلتے رہتا ہے، بھئی آخرت کی فکر کرنا بہت بڑی سعادت ہے، لیکن دوستو جو محبوب سبحانی ہوتا ہے وہ آخرت کی فکر کرنے والا نہیں ہوتا، وہ دنیا و آخرت کے رب کی فکر کرنے والا ہوتا، وہ جنت کی فکر کرنے والا نہیں ہوتا، مالک جنت کی فکر کرنے والا ہوتا ہے، بلکہ مالک جنت خود، مالک جنت جو ہوتا ہے مولا تعالیٰ خود اس کو چاہتا ہے اور اس کو اپنے برکات اور رحمتوں میں رکھ کر اس کو پروان چڑھاتا ہے۔ چنانچہ حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ چونکہ میرے پاس دنیا کی گندگی نہیں ہے، دنیا کی محبت نہیں ہے، دنیا کی محبت نہ رکھنے کے لیے کیا کریں؟ کہ دکانداری چھوڑ دیں، تجارت چھوڑ دیں، ملازمت چھوڑ دیں؟ نہیں، حضور غوث پاک نے پیارا جملہ فرمایا، جملہ یہ فرمایا کہ دو لوگوں دنیا کو اپنے ہاتھ میں رکھو، دل میں مت اتارو۔ کیا فرمایا آپ نے؟ دنیا کو اپنے ہاتھ میں رکھو،
غوث اعظم ہے، غوث اعظم قطب الاقطاب، وہ غوث اعظم جن کی غوثیت کا فیضان امام مہدی تک چلنے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ جو اولیاء کی روحانی جماعت ہوتی ہے زمانے میں، حدیث شریف میں آتا ہے، حیثمی نے مجموع الزوائد میں نقل فرمایا، حدیث میں آتا ہے کہ ہر زمانے میں 40 ابدال ہوتے ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اخلاق پر ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اخلاق پر 7 ایسی شخصیات ہوتی ہیں روحانی ہر زمانے میں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اخلاق پر ہوتے ہیں۔ پھر ایک قطب الاقطاب ہوتا ہے ہر زمانے میں جو اخلاق محمدی کے پیچھے چلتا ہے۔ سبحان اللہ۔ مگر دوستو یہیں غوث پاک کا آخری مرحلہ، یہیں آخری پوزیشن نہیں ہوتی ہے، ہر زمانے کے قطب کی حالت ہوتی ہے۔ غوث پاک کسی ایک زمانے کے قطب الاقطاب کا نام نہیں، ہر زمانے کے قطب کے تقرری کرنے والی ذات کا نام ہے۔ سبحان اللہ۔ ہر زمانے کے قطب حضور غوث پاک کے محتاج، وہ آپ کی ولایت کے تابع۔ حدیث میں آتا ہے کہ یہی وہ لوگ ہوتے ہیں، یہ جملہ اپنے ذہن میں رکھنا ہے، پانی اور کھانے سے زیادہ ضرورت ایک بندے کے لیے ولایت کی ہے، ولیوں کی۔ ولیوں کی ضرورت ہمارے لیے کھانے پانی سے زیادہ ہے۔ وہ اس لیے کہ کئی حدیثوں میں آیا ہے، کئی حدیثوں میں ہے کہ اللہ کے حبیب نے فرمایا میری امت کے اولیاء ہوں گے ہر زمانے میں، ان کے فیضان کا عالم یہ ہوگا وَبِهِمْ تُمْتَرُونَ وَبِهِمْ تُرْزَقُونَ، کہ اے لوگوں تم کو بارش انہی کے وسیلے سے دی جائے گی اور تم کو رزق بھی انہی کے صدقے میں ملتا، سبحان اللہ۔ پھر انہی کی وجہ سے بلاؤں کو دور کیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پانی، رزق، بلاؤں کا ٹلنا یہ اولیاء کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ہر زمانے کے قطب الاقطاب، مگر سارے اقطاب بتایا گیا کہ سارے ابدال پھر ان سے نیچے اوپر والی پوزیشن کے ساتھ معزز ترین ابرار وہ قطب الاقطاب کو نہیں پہچانتے۔ کس کو نہیں پہچانتے؟ وہ اپنے زمانے کے قطب الاقطاب کو نہیں پہچانتے، مگر قطب الاقطاب ان نیچے والوں کو ضرور پہچانتے ہیں۔ معرفت ہر زمانے کا قطب الاقطاب نیچے والے روحانی نظام سے تعلق رکھنے والے اولیاء، ابدال، ابرار، اخیار کو پہچانتے ہیں، معرفت رکھتے ہیں۔ غوث پاک اس قطب الاقطاب کا نام نہیں جو اپنے سے نیچے والے اولیاء کی معرفت رکھتے ہوں، غوث پاک اس ہستی کا نام ہے جو ولیوں کی معرفت نہیں بلکہ ولیوں کی شخصیتوں کا تعین کرتی ہے، مقرر کرتی ہے۔ سرکار غوث پاک کے ہاتھ میں سب کچھ، تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العزت نے کیا بنایا؟ محبوب سبحانی بنایا۔ محبوب، پہلے محبت فرمایا، بعد میں روانہ فرمایا، پہلے منتخب فرمایا، بعد میں روانہ فرمایا۔ جب ادھر سے محبت لے کر یہ شخصیت جلوگر ہوئی، سارا ماحول منور ہو گیا، معطر ہو گیا۔ اب دیکھیے کئی اولیاء اکرام ہیں جو بغیر پڑھے کے ایسا پڑھے جن سے وقت کے فقہا اور ائمہ زانو ادب طے کر کے علم حاصل کرنے پر مجبور ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ پہلے زمانے میں ایسا مشہور ہوتا تھا، وہ جو فلاں شخصیت ہے بغیر پڑھے کے پڑھی ہوئی ہے، بغیر پڑھے کے پڑھی ہوئی۔ وہ کہاں سے پڑھتے تھے؟ یہی محبت پڑھاتی تھی، سبحان اللہ۔ وہ القائے محبت سے پڑھتے تھے۔ محبت پڑھا دیتی ہے، محبت ہر کمال، ہر ہنر پیدا کر دیتی ہے۔ تو سرکار بغداد علم کے حساب سے میں عرض کر رہا ہوں، دیکھیے کرامتیں بہت ہیں۔ حضرت امام یافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت امام یافعی، پھر امام یافعی کے قول کو نقل کرنے والے حضرت عبد الرحمن جامی، وہ فرماتے ہیں حدیثوں میں ایک حدیث
بڑے مرتبے والی ہوتی ہے، جس کو کہتے ہیں متواتر حدیث، حدیث متواتر۔ حدیث متواتر کا مطلب ہوتا ہے اس کو بیان کرنے والے لوگوں کی تعداد بہت زیادہ، اتنی زیادہ ہو کہ ان کا شمار نہ کیا جا سکے، اس کو حدیث متواتر کہتے ہیں۔ تو امام یافعی نے فرمایا، پھر عبد الرحمن جامی نے نقل فرمایا، غوث پاک کی کرامتیں جو ہیں، غوث پاک کی کرامتیں، جس طرح حدیث اور خبر متواتر ہوتی ہے، غوث پاک کی کرامتیں بھی متواتر ہیں۔ سبحان اللہ۔ اتنی کرامتیں ہیں، اتنے تواتر کے ساتھ ہیں، پھر اتنی یقینی کیفیت کے ساتھ ظاہر ہوئی کہ اس کا انکار ہی نہیں کیا جا سکتا۔ جو انکار کرنے والا ہے وہ مردود ہے۔ گئے تھے انکار کرنے والے حضور غوث پاک کی محفل میں، محبوب سبحانی کی بارگاہ میں، وہ جانے والے ادھر سے محبت کی بات کرتے تھے، سبحان اللہ۔ وہ گئے تھے ادھر سے محبت پائے ہوئے کی بارگاہ میں۔ جب گئے حضرت امام عبد الرحمن جوزی، یہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے محقق، بہت بڑا نام ہے۔ تو ابن جوزی جب دل میں کچھ خلیش رکھ کر سرکار بغداد کی بارگاہ میں برسر محفل حاضر ہو گئے، حضور غوث پاک ایک آیت کی تفسیر شروع کر دی۔ ولی جو ہوتے ہیں نا، وہ کتاب دیکھ کے پڑھانے والے نہیں ہوتے، وہ ادھر کے پڑھے ہوئے ہیں۔ بھائی ادھر والا پڑھانے میں کتاب کا محتاج نہیں ہے، پڑھنے والا بھی کتاب کا محتاج نہیں۔ تو جب ابن جوزی وہاں حاضر ہوئے، صف علماء میں بیٹھے، اس کو کئی کتابوں کے اندر بہجت الاسرار سے لے کر غوث پاک کی تاریخ کی، سیرت کی تقریباً کتابوں میں یہ بات آئی ہے۔ بیٹھے، روکھا ذہن تھا۔ کیا تھا؟ یہ جو بات ہو رہی روکھے ذہن کی ہو رہی، محمد کے ذہن کی ہو رہی۔ ایک روکھا ذہن ہوتا، ایک روکھی تعلیم ہوتی ہے، ایک محبت کی تعلیم ہوتی، محبت کی تعلیم۔ روکھا ذہن تھا مگر تحقیق اور صلاحیت بہت تھی۔ 500-600 تو کتابیں ہیں اس زمانے۔ یہ ابن جوزی مانتے نہیں تھے کہ یہ محبوب سبحانی ہے۔ حاضر ہوئے، سرکار بغداد نے دیکھ لیا، ابن جوزی آگے بیٹھے، حضور غوث پاک نے ایک آیت پڑھی، پھر آیت پڑھنے کے بعد اس کی تفسیر بیان فرمائی۔ یہ ابن جوزی کے بازو میں ایک شخص بیٹھے ہوئے تھے اور جن کو وہ لے کے آئے تھے، دونوں مل کے آئے۔ وہ بولتے نہیں، دیکھیں گے دونوں مل کے، جا کے دیکھیں گے یہاں کیا ہوتا، مول صاحب کیا بولتے دیکھیں گے، تو بھی سن میں بھی سن، ایسا ہوتا۔ دونوں مل کے آئے، پہلی آیت پڑھے، اس کی ایک تفسیر بیان کر دیا غوث پاک۔ بازو والے صاحب اشارے سے بولے تھے، معلوم ہے نا آپ کو؟ ہاں معلوم ہے، سے بول رہے ہو، میرے کو بھی معلوم ہے، آپ کو بھی معلوم ہے، نئی بات نہیں۔ دوسری تفسیر اسی آیت کی، تیسری، چوتھی، 5ویں، 7ویں، 8ویں، 11ویں آ گئی، 11ویں کی 11ویں تفسیر۔ 11ویں تفسیر جیسے ہی بیان فرمایا، اس کے بعد 11ویں تفسیر تک دونوں منڈیاں ہلا کے بولے بالکل صحیح ہے، وہ آیت کی تفسیر سب جانتے ہیں۔ سرکار بغداد 12ویں تفسیر شروع فرما دی۔ سبحان اللہ۔ 12ویں تفسیر جب شروع فرما دی ہے تو 12ویں سے لے کے 40ویں تک سر دھنتے رہے اور کہتے رہے گئے لا علم، نہیں معلوم، نہیں معلوم، نہیں معلوم، پتہ نہیں، نہیں معلوم، یہ نہیں جانتے ہم کہاں سے۔ 12ویں سے لے کے 40ویں تک پورے تفسیریں سرکار بغداد بیان فرما رہے، لا علم کی صدا ہے، سر دھنتے رہ گئے، حیرت میں پڑ گئے، یہ تو ہم کو نہیں معلوم۔ 40 تفسیریں پورے ہونے کے بعد سرکار بغداد نے فرمایا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اب تک ہم حال میں تھے، اب پلٹ کے حال میں جانے والے ہیں۔ جیسے ہی حال میں جانے کا حضور سرکار بغداد نے اعلان فرمایا، اب حال کی تفسیر شروع ہونے والی ہے، تو ابن جوزی جو روکھے آئے تھے کپڑے پھاڑ کے باہر نکل گئے۔ سبحان اللہ۔ کپڑے پھاڑنے کے الفاظ نقل فرمائے ہیں موجود ہیں، کپڑے پھاڑ لیے، وجد آ گیا، قائل ہو گئے کہ واقعی یہ تو محبوب سبحانی ہے، یہ محبت کا جام پلایا گیا ہے اس کو، یہ محبوب سبحانی ہے۔
یہ کتابوں والا نہیں بلکہ یہ رب والا ہے. سبحان اللہ. یہ تو ربانی ہے، وہ رمز قرآنی بھی ہے، سر رحمانی بھی ہے، سبحان اللہ. سب یہی ہے. تو اس کے قائل ہو گئے حضرت ابن جوزی. ابن جوزی سرکار بغداد کی بات میں تو تعریف پہ تعریف کرنے لگے. تو حضور، اب ایک سوال ہے، حضور غوث پاک کو یہ علم آیا کیسے؟ وقت کے ابن جوزی کو تو نہیں آیا، وہ تو مدرسوں کے دھنی تھے، وہ تو کتابوں کے دھنی تھے. یہ علم آیا کہاں سے؟ یہ علم محبت کی وجہ سے آیا ہے. سبحان اللہ. جب اس کے محبوب ہو جاتے ہیں تو علم باطنی بھی آتا ہے، علم ظاہری بھی آتا ہے. تو اسی لیے بیان کیا گیا حضور غوث پاک محبوب ہے، پہلے بنائے گئے، منتخب ہیں پہلے سے. آپ فرماتے ہیں کہ جب میں بچوں کے ساتھ بچپنے کے اعتبار سے کھیلنے کا ارادہ کر کے باہر نکلتا تو در و دیوار سے آواز آتی تھی کہ لیا یا مبارک، کیا اے برکت والے ادھر آ. بچوں سے جیسے کھیلنے کے لیے نہیں بنایا گیا، ادھر آ، کسی اور کام کے لیے بنایا گیا ہے. سبحان اللہ. یہاں تک کہ جب آپ پڑھنے کے لیے مکتب میں جاتے، مکتب میں تو اساتذہ اور ساتھی کھڑے ہو جاتے، پھر اساتذہ کھڑے ہو کے کہتے کہ کھڑے ہو جاؤ، اللہ کا ولی آ رہا ہے، حالانکہ ابھی پڑھنے جائے. وہ دنیا سمجھتی تھی کہ یہ تو پڑھ کے آئے گی. ایک نظام دنیا ہے، ایک اصول زندگی ہے، ایک دنیا کے اندر ایک عالم اسباق کا معاملہ ہے. لہذا حضور غوث پاک مدرسے میں داخل ہے تاکہ ہم لوگوں کو مدرسوں سے محبت ہو جائے، مدرسوں میں پڑھنے کی توفیق ہم کو نصیب ہو جائے، سبحان اللہ، مدرسوں سے وابستہ ہو جائے. تو حضور غوث پاک آپ فرماتے ہیں کہ میں ابھی بغداد کی سرزمین پہ نہیں آیا تھا پڑھنے کے لیے، اعلیٰ تعلیم کے لیے. میں وہیں تھا جیلان میں. ایک مرتبہ بچے بیل کے پیچھے جانے لگے، بیل کے پیچھے چیخے مارتے ہوئے. وہ بیل ہل چلانے والا تھا، تو آپ بھی بچوں کے ساتھ شامل ہو گئے. تو آپ فرماتے ہیں کہ میری انتہا، حیرت کی انتہا نہ رہی کہ بیل پلٹ کے میری طرف متوجہ ہوا، گویا ہو گیا، انسانوں کی زبان میں بات کرنے لگا کہ یا عبد القادر یا علی ہادہ خلقتا ام بہادہ امرتا. کیا اے عبد القادر، کیا اس کے لیے تم کو پیدا کیا گیا ہے؟ کیا تم کو اس کا حکم دیا گیا ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں وہاں سے سہم کر میری والدہ کی گود میں آ کے بیٹھ گیا. تو پہلے سے اعلان ہو رہا تھا کہ اے عبد القادر، تم کو محبت کا جام پلایا گیا ہے. تم وہ ولی نہیں ہو جو دنیا میں جانے کے بعد ولایت ملتی ہے، تم وہ ولی ہو کہ پہلے ولایت ملی بعد میں ولادت ہوئی. سبحان اللہ. پہلے ولایت ملی بعد میں ولادت ہوئی. یہ حضور غوث پاک. تو یہ جام محبت پینے والے پیرانے پیر ہیں. تو ہمارے لیے کیا ضروری ہے؟ تو ان کے پیغام کو سننا، پھر ان کی باتوں کو اپنانا، پھر ان کے پیغام پر فرمودات اور ارشادات پر عمل کرنا، یہ ہمارے لیے سب سے بڑی غنیمت والی چیز ہے. محبت اپنی جگہ رنگ لگاتی ہے، لاتی ہے، مگر دوستو صرف محبت ہم زبان سے کہتے رہیں گے، پھر عمل اور عبادت پھر کرنے کی دنیا میں نہیں آئیں گے تو نقصان اٹھانے والے ہیں. نقصان. حضور غوث پاک فرماتے ہیں فرائض کے بعد، فرائض و واجبات کے بعد میرے نزدیک سب سے زیادہ پیارا عمل اگر کوئی ہے تو وہ غریبوں کو کھانا کھلانا. سبحان اللہ. فرائض و واجبات کے بعد سب سے زیادہ پسندیدہ عمل میرے نزدیک غریبوں کو کھانا کھلانا. پھر آپ نے تعلیمات میں ارشاد فرمایا کہ دیکھو اللہ کی نعمتیں کسی کو پہنچنے والی ہیں تو پہنچ کے رہیں گی، پھر اللہ کی طرف سے مصیبتیں کسی کو ملنے والی ہیں تو مل کے رہیں گی. ہمیشہ سلموا للہ، اللہ کے آگے سر تسلیم خم کیا کرو، چاہے مصیبت ہو یا نعمت ہو، ہر حال میں تم خوش رہو. پھر آپ نے فرمایا تعلیم دیتے بھی ہم جیسوں کو کہ اگر نعمت الہی مل جائے
تو ذکر و شکر اختیار کرو، پھر اگر مصیبت آ جائے تو صبر اختیار کرو۔ پھر آگے بڑھ کر آپ نے فرمایا کیا میں تم کو ان دونوں سے بھی زیادہ قیمتی چیز نہ بتاؤں؟ کیا ان دونوں سے زیادہ اعلیٰ ترین چیز نہ بتاؤں؟ اس کے بعد آپ خود فرمانے لگے وَأَعْلَى مِنْهَا الرِّزَاقُ وَالتَّلَذُّذُ بِالْقَضَاءِ۔ آپ فرماتے ہیں مصیبت پہ صبر کرنے سے زیادہ قیمتی چیز، پھر نعمت پہ شکر کرنے سے زیادہ قیمتی چیز یہ ہے کہ اے بندے ان دونوں سے بھی اوپر اٹھ کر تو اللہ کے ہر فیصلے پہ راضی ہو جا، بلکہ فیصلے پہ راضی نہیں، اللہ کا جو بھی فیصلہ آیا اس کے اوپر لذت پیدا کر لے۔ وَالتَّلَذُّذُ بِالْقَضَاءِ۔ اے اللہ کا جو حکم ہے، مثال کے طور پر ہم کو بخار آ جائے، کیا ہوتا ہے؟ مشقت ہوتی ہے، کراہت ہوتی ہے، بخار آ جائے۔ حضور غوث پاک تعلیم دے رہے ہیں، اعلیٰ محبوبیت کی شان والے ہیں نا، محبوب سبحانی۔ تو آپ فرماتے ہیں بندہ مومن کا کمال یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے کوئی مصیبت آ جائے تو مصیبت پر صبر کرنے والا نہیں، بلکہ مصیبت پر مزہ لینے والا ہو۔ کیا ہو؟ مزہ لینے والا ہو۔ ہماری نگاہوں میں، کیونکہ ہم لوگ انتہائی خستہ حال لوگ ہیں، ہم کو سمجھ میں نہیں آتا کہ 40 سال تک سرکار بغداد جنگلات کی زندگی میں کیسے رہے، پتے کھا کر کیسے زندگی گزارے، مگر حضور غوث پاک کی عظمتوں کو پوچھو، وہ فرمائیں گے کہ لوگوں تم یہ سمجھ رہے ہو کہ 11 سال تک میں نے ایک پھول کے نیچے بیٹھ کر عبادت گزاری کی، پھر 1 سال تک ایک شخصیت کے لیے وہ کھڑے ہونے کا حکم دے کے چلے گئی تو کھڑا رہا 1 سال تک، پھر 25 سال تک عبادت کرتا رہا، 40 سال تک جنگلات میں عراق کے گزارتا رہا، تم سمجھتے ہو کہ میرے لیے یہ مصیبتیں تھیں؟ یاد رکھنا اس دوران میں ان مصیبتوں پر جو لذت ملتی تھی وہ میں جانتا ہوں۔ جب بندہ محبوبیت کی شان پر فائز ہوتا ہے، مصیبت پہ صبر کرنے والا نہیں، مصیبت پہ لذت حاصل کرنے والا بنتا ہے۔ ایک شخص حاضر ہوا حضور کی بارگاہ میں، کئی حدیث کی کتابوں میں حدیث ہے، وہ عرض کرنے لگا یا رسول اللہ میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ شاباش بہت ٹھیک ہے، مگر حضور نے جو جملہ فرمایا محبت پر، اے بندے تو کہتا ہے کہ مجھ سے بہت محبت کرتا ہے تو لہذا مصیبت کے لیے تیار ہو جائے۔ حضور نے کیا فرمایا؟ محبت کی بات کرتے ہی سرکار نے فرمایا مصیبت کے لیے تیار ہو جائے۔ مصیبت والے جانتے ہیں کہ اس کے اندر ان کو کتنی لذت ملتی ہے، مگر محبت کے بغیر کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ بات تو ثابت ہو رہی، محبت کے بغیر کوئی کمال نہیں ہے۔ محبت نہ ہو تو یہ زندگی بھی بیکار ہے اور آخرت بھی بیکار ہے، شب و روز کی پوری زندگی اور مشقت بیکار ہے۔ تو لہذا ہمیں چاہیے کہ محبت کے سوغات میں زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ سرکار بغداد کی محبت کے اثرات ہماری زندگیوں پر وارد ہونے چاہیے کہ حضور غوث پاک کی تعلیمات پر ہم عمل پیرا ہوں۔ سرکار بغداد نے بہت ساری تعلیمات بیان فرمائی، پروردگار عالم ہم سب کو حضور غوث پاک کی مبارک تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ مولا تعالیٰ ہم سب اہل محبت تو نہیں ہیں مولا، بہت بڑے گناہ گار ہیں، محبت کی سرحد میں بھی نہیں داخل ہو سکتے، نہ محبت کی مضمون کو اب تک سمجھ سکے ہیں۔ مولا تعالیٰ ہم اہل محبت تو نہیں ہیں مگر اہل محبت سے نسبت رکھنے والے ہیں، مولا اہل محبت کے قدموں میں بیٹھنے والے ہیں۔ مولا تعالیٰ ہم سب کا شمار قیامت کے دن یہ اہل محبت میں فرما دے یا رب العالمین۔ کبیرہ اور صغیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ مولا تعالیٰ ان جیسی ہستیوں کا سایہ ہمارے اوپر تا دیر جاری و ساری رکھ مولا۔ یا اللہ ساری بارگاہوں کا فیض ہمارے سینوں میں داخل فرما مولا، اس کے اہل ہم سب کو بنا دے مولا، پھر ان جلسوں سے زیادہ استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ۔ عظیم الشان پیمانے پر منعقد ہونے والے 11 روزہ مجالس کی 5ویں مجلس عظمت غوث اعظم اولیاء کرام کے زیر عنوان جامع مسجد سنتراس واڑی میں کل
بروز ہفتہ بعد نماز عشاء تقدس ماب سید شاہ ہدایت اللہ قادری صاحب اللہ سجادہ نشین عملی بحلہ کی صدارت میں اور حضرت سراج بابا صاحب اللہ کی نگرانی میں منعقد ہوگی۔ اس 5ویں مجلس سے حضرت علامہ مولانا حافظ محمد حنیف قادری صاحب خطاب فرمائیں گے۔ آپ تمام حضرات اس عظیم الشان محفل عظمت غوث اعظم اولیاء کرام میں کل بروز ہفتہ بعد نماز عشاء جامع مسجد سنتراش واڑی میں ضرور و ضرور شرکت فرما کر فیضان غوث اعظم حاصل فرمائیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا شفیع الورى سلام علیک یا نبی الہدی سلام علیک یا شفیع الورى سلام علیک یا نبی الہدی سلام علیک خاتم الانبیاء سلام علیک سید الانبیاء سلام علیک یا شفیع الورى سلام علیک یا نبی الہدی سلام علیک اعظم الخلق اشرف الشرفاء افضل الانبیاء سلام علیک یا شفیع الورى سلام علیک یا نبی الہدی سلام علیک واجبا حبك على المخلوق یا حبیب العلا سلام علیک یا شفیع الورى سلام علیک یا نبی الہدی سلام علیک سیدی یا حبیبی مولائی لک مالی فدا سلام علیک یا شفیع الورى سلام علیک یا نبی الہدی سلام علیک سیدی یا حبیبی مولائی لک جسمی فدا سلام علیک یا شفیع الورى سلام علیک یا نبی الہدی سلام علیک سیدی یا حبیبی مولائی لک روحی فدا سلام علیک یا شفیع الورى سلام علیک یا نبی الہدی سلام علیک انک مقصدی وملجائی انک مدعا سلام علیک یا شفیع الورى سلام علیک یا نبی الہدی سلام علیک هذا قول غلامك عشقی منہ یا مصطفی سلام علیک یا شفیع الورى سلام علیک یا نبی الہدی سلام علیک یا شفیع الورى سلام علیک یا نبی الہدی سلام علیک یا شفیع الورى سلام علیک یا نبی الہدی سلام علیک ربنا تقبل منا الفاتحة مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قل هو الله أحد الله الصمد قل هو الله لك الحمد لك الشكر يا الله يا رحمن يا رحيم سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك يا الله جب احمد مصطفیٰ محمد حضرت سیدنا پیران پیر ارشد امیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارد سے توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تو رحیم رحم فرما، یا اللہ تو کریم کرم فرما، یا اللہ تو غفار ہم کو بخش دے، تو ستار ہمارے عیوب کو ڈھانپ دے، یا اللہ تیرے بک وسیلے سے ہمارے قلوب کو روشن فرما، ہمارے ارواح میں جلا عطا فرما، ہمارے نفوس کا تزکیہ فرما دے، ہمیں تیری پہچان تیری معرفت عطا فرما، یا اللہ غوث اعظم کا فیض عطا فرما، یا اللہ ان مجالس کا فیض عطا فرما، یا اللہ پیران پیر روشن ضمیر غوث اعظم دستگیر کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ پیران پیر کے توجہات کے قابل ہمیں بنا دے، یا اللہ پیران پیر کے نالین پاک
مبارک کا تصدق عطا فرما. یا اللہ تیرے حبیب کے وسیلے سے ہم تمام کو تیرے حبیب کا عاشق امتی بنا, تیرے غوث کا عاشق مریدوں کا مرید بنا. یا اللہ تیرے حبیب کے وسیلے سے سب کے جائز تمنا و جائز مقاصد کو پورا فرما. یا اللہ سب کے مقاصد کو پورا فرما. یا اللہ سب کی حاضری کو قبول فرما. رب اغفر ورحم انت خیر الراحمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یا حی یا قیوم ثبتنا علی الایمان. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. صلی اللہ علی خیر خلق نور سیدنا مولانا محمد و علیہ وصحبہ وبارک وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.